رہے ہیں آیت نمبر 15۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ واللاتی، اور وہ عورتیں جو یأتینا آئے الفاحشۃ بے حیائی کے ساتھ من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہ مانگو علیہن ان پر اربعۃ چار منکم تم میں سے۔ اللہ اکبر، یہ آیت پڑھ کے مجھے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیار آ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف تو ڈراتے ہیں نا، جیسے کہ اگر دیکھو تم یہ کرو گے تو آخرت میں یہ ہوگا۔ بیسیکلی دیکھیں جب جو ڈراتا ہے نا وہ یہ مقصد ہوتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے تو وہ کیا چاہتی ہے کہ کسی طرح سے اپنے بچے کو بچا لے، کسی طرح سے اس کو برائی سے بچا لے۔ تو بالکل وہی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایون دو وہ عورت جو تمہاری عورتوں میں سے، مینس آدمیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عورتوں میں سے جو فحاشی کرتی ہیں، کوئی ایسے زنا کر رہی ہیں، تو اس میں عورت جو ہے وہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چار گواہ لے کے آؤ، ان کو چار گواہ لے کے آؤ۔ دیکھیں ایسے کام جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو گواہ کدھر ہوتے ہیں؟ انلیس کہ وہ بالکل بے حیائی کے ساتھ کہ اس کو یہ ہو کہ آئی ڈونٹ کیئر کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور وہ ساروں کے سامنے اللہ نہ کرے کہ ایسی چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک اور بات ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ چار گواہ مانگتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چار گواہ ہے نا، اگر ان میں سے فار ایگزامپل 3 لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرتے ہوئے تمہاری بیوی کو دیکھا تھا، لیکن ابھی ایک گواہ نہیں ہے ان کے پاس، تو حکم کیا ہے کہ پھر ان 3 جو گواہ ہیں نا ان کو کوڑے مارو۔ اللہ کا سورۃ نور میں اس کے بعد، کیونکہ یہ آیت جو ہے نا وہ بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سورۃ نور کا جب حکم آ گیا تھا تو پھر فوراً ہی اس پہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں پھر اس پہ عمل ہوا تھا۔ تو یہاں پہ صرف بتانے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے کہ میں جیسے قرآن کو، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں ایسا نہیں ہے کہ میں اب فورس کر رہی ہوں کسی کو اس کو کے لینے کے لیے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں میں پورا قرآن جب پڑھتی ہوں نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر جگہ انسان سے جہاں غلطی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سنبھالتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تم توبہ کر لو، آگے نہیں کرنا، ایک دفعہ غلطی ہو گئی، شیطان نے تمہیں بہکا دیا تھا۔ اب دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کون چار گواہ اکٹھے ہوں گے، اور اگر چار نہیں ہوتے، فار ایگزامپل 2 آ جاتے ہیں، تو اگر 2 آ کے کہتے ہیں کہ کہا ہے تو ان دونوں کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر 4 نہیں پورے ہوتے تو پھر ہمیں کوڑے لگیں گے ان کو، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان سے کبھی مشورہ بھی نہیں کرنا اور ان سے کبھی بات بھی نہیں کرنا، اتنی بڑی سزا ہے اگر 4 گواہ پورے نہیں ہوتے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منکم تم میں سے اربعۃ منکم تم میں سے 4، فَإِن پس اگر شاہدو وہ گواہی دے دیں، اگر 4 لوگ مل کے یہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم چاروں نے یہ دیکھا کہ تمہاری بیوی اس طرح سے انوالو تھی، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو انہیں فی البیوتی گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن کہ وہ فوت کر دے انہیں، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ان کی موت اپنی جو طبعی موت ہے الموتہ، ان کی وہ موت آ جائے، او یا یجعل اللہ یا بنا دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی اور راستہ۔ کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا، اور یہ جو ورڈ تھا نا او یجعل اللہ لہن سبیلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امید تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور ضرور حکم نازل کریں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد جو سورۃ نور کا پہلی آیت پڑھتے ہیں نا، دیکھیں سورۃ نور کی اتنی خوبصورت لگتا ہے۔ جب میں اس آیت کو تیار کر رہی تھی تو میں سورۃ نور بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی اس کے ریفرنس کے لیے، تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ یہاں پہ چھوڑ کے تو آپ کو پہلے سورۃ نور پڑھانا شروع کر دوں، اتنی خوبصورت احکامات ہیں اس کے اندر اور اتنی ڈیٹیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یوں دل چاہتا ہے کہ جیسے جب ایسا درس ہوتا ہے نا جہاں پہ جیسے بچوں کی شادی ہوتی ہے، یوزلی تو وہ درس ہوتا ہے تو وہ آنٹیاں ساری بیٹھی ہوتی ہیں، بچے غائب ہوتے ہیں، وہ تو سن ہی نہیں رہے ہوتے، تو جب شادیوں پہ بلاتے ہیں تو جب دلہن بیٹھی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ساری دوستیں بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہیں اور وہ بیچاری سن لیتی ہیں اسی بہانے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ہو کہ کبھی شادیوں کا درس دینا ہو تو وہاں پہ سورۃ نور پڑھا دی جائے کسی طرح سے، اتنی واضح احکامات ہیں کہ وہ شروع ہی ایسی ہوتی ہے۔ دیکھیں پورا قرآن اللہ نے نازل کیا نا، آپ سورۃ نور کا سٹارٹ دیکھیے کہ سورۃن انزلنا، سورۃن ایک سورت کی بات ہو رہی ہے نا، نکرہ کی بات ہے، سورۃن انزلناہا وفرضناہا،
اللہ اتنی خوبصورت ہے کہ یہ ایک صورت ہم نے نازل کی اور اس کے جتنے اس کے اندر احکامات ہیں ہم نے اس کو فرض کر دیا. اور آگے دیکھیے ذرا احکامات کیا ہیں. اتنا ڈر بھی لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور دل چاہتا ہے کہ کاش یہ بچیوں کو پہلے سے سمجھا دیا جائے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں پردے کا بھی حکم ہے، اسی کے اندر یہ حکم ہے کہ جب اگر عورت فحاشی کرتے ہوئے یا آدمی دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنے کی سزا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت ایسی تھی کہ جب سورۃ نور کی یہ والی آیت اتری تھی جو اسی سے ریفرنس ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ عورت نے جب یہ آیت سنی کہ رجم اس کو کر دیا جائے، اور اگر نہیں کرتے ہیں یا پھر دنیا میں وہ چھپا لیتی ہے اس بات کو، وہ نہیں پکڑی جاتی ہے، وہ چھپا لیتی ہے، تو آخرت کی سزا سے ڈر کے اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو آپ میرے پر حد قائم کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد. تو جب وہ سامنے سے بات ایسے کری تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ سائڈ پہ کر کے تو کئی دوسرے سے بات کرنے شروع کر دیا، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. وہ عورت، آپ اس عورت کی ذرا عظمت دیکھیں اس معاملے میں. گناہ تو اسے ہوا، لیکن اس گناہ پہ تکلیف میں رہنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پاک صاف جانا اور جنت حاصل کرنے کے لیے اس کی تڑپ آپ دیکھیں کہ وہ وہاں سے اٹھتی ہے اور وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے پھر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، آپ مجھ پہ حد قائم کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ دوسری طرف کر دیا. وہ مطلب ان کا چاہ رہے تھے کہ یہ نہ ہی مجھے بتائے یہ بات. وہ کہتے ہیں وہ پھر اس سائڈ پہ جب گئی ہے اور پھر اس نے یہی بات کی، جب تیسری دفعہ ہو گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں سکتے تھے. ڈیفینیٹلی صحابہ بھی تھے، حکم بھی آ چکا ہوا تھا اور حکم بڑا سخت تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اور اس نے یہ بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اچھا دیکھو تم تو پریگننٹ ہو تو اس میں تو حکم لگ ہی نہیں سکتا نا، حد نہیں لگ سکتی، تمہارا جب بچہ ہو جائے گا تو تم پھر آنا. اب وہ عورت چلی جاتی ہے. اب دیکھیں کہ عورت چلی جاتی ہے 9 مہینے کے بعد جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے سمیت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. آ کے کہتی ہے کہ دیکھیں اب آپ نے مجھے کہا تھا یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ مجھ پہ حد لگا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں. پھر وہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے نا. دیکھیں حدیں تو ہیں، دنیا میں یہ سارا کچھ کرنا بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. آخرت کا معاملہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گی، کیونکہ توبہ کا آگے دروازہ کھلا ہوا ہے نا. تو اب وہ عورت جب اپنے بچوں کو لے کے آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ بچہ تو پیدا ہو گیا، لیکن اس کے کھانے کا کون کرے گا؟ تم اس کی ماں ہو تو تم نے تو اس کو دودھ پلانا، وہ جو بھی ٹائم لمٹ ہوتی ہے اس کے لیے. اب وہ عورت پھر واپس چلی جاتی ہے، اور اس کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے دودھ پلانے کا تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا کے آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اب تو یہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگا دیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قرآن میں حکم بھی آ گیا ہوا تھا حد کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ کیا تم سارے تمہیں لگتا ہے یہ عورت پاگل تو نہیں ہے؟ دیکھیے کیونکہ پاگل پہ یہ حد نہیں لگ سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے کوشش کی اس عورت کو بچانے کی. تو سب نے جب یہ گواہی دی کہ یہ عورت پاگل نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، تو تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور اب جب اس کو رجم کر رہے تھے تو ایک صحابی ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے بڑے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو ان کے خون کا چھیٹا جیسے ان کے کپڑوں پہ جا کے گرا تو انہوں نے غصے سے اور تھوڑی نفرت سے کہا کہ اتنی بری عورت تھی اور اس کا خون میرے کپڑوں پہ لگا اور گندا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیسی بات کہہ دی ہے، اس کی توبہ تو عرش پہ قبول ہو گئی ہے، آج تک اس زمین پہ، روئے زمین پہ آج تک کسی نے ایسی توبہ نہیں کی ہوگی. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ وہ لوگ کیسے لوگ تھے جن سے اگر غلطی ہو جاتی تھی تو پھر ان کو یہ تھا کہ اس دنیا میں ہم اس کی سزا بھگت لیں اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کسی طرح سے اس حالت میں چلے جائیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں. ہم تو کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے آگے آئے گا وہ بھی سارا پورا چیپٹر اس کا بھی آئے گا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آخری وقت تک انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب میرے سے توبہ کرے گا.
اور اللہ سے یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے لیے یہ ساری منزلیں آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللذانی اور وہ دو مرد یأتیانہا آئیں اس برائی کو منکم تم میں سے فآذوہما تو اذیت دونوں کو فإن تابا پس اگر پھر وہ توبہ کر لیں۔ اب یہ دو آدمیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں صاحب جیسے تھوڑا سا ڈفرنس اوپینین بھی ہے، بعض نے کہا کہ یہ دو جو لوگ کہا گیا ہے یہ عورت اور مرد کے بارے میں کہا گیا ہے، اور کچھ نے کہا کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے لیے کہا گیا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ دو آدمیوں کے بارے میں کہ اگر دو آدمی غلط ریلیشن شپ کے ساتھ ہیں تو اس کے بارے میں ہے کہ اگر وہ ایسے اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں منکم تم میں سے تو اذیت دو ان دونوں کو، فائن تابا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو اعراض کرو ان دونوں سے، کہ مطلب ان کو پھر چھوڑ دو، پھر بے شک اللہ کانا ہے تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا۔ دیکھیے اب آپ جب بھی آج انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھتے جائیں گے، جہاں جہاں قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدوں کی بات کی ہے نا، اسلامک قانون کی بات آتی ہے، اور جب ایسی چیزوں کی سزا کی بات آتی ہے تو کبھی شرمندہ نہ ہوا کریں، کبھی یہ مت سوچا کریں کہ ہم اسلامک تو اتنی سخت ہیں سزائیں۔ آپ اللہ کی محبت تو دیکھیں کہ کس طرح سے ہے، ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا، ہم نے سمجھا نہیں ہوتا، ہم نے کسی کو سنا ہوتا ہے کہ اچھا جی زانی جو ہے اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو اتنے کوڑے مار دو، اس کا یہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرطیں کیا رکھی ہیں۔ اور پھر اگر کوئی کرتا ہے کیونکہ گھر کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے، سوسائٹی کو کیسے پاک کرنا ہے، اور اس کے پیچھے پوری کیا سٹوری ہے، جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں لگے گی کہ آپ اس کے لیے شرمندہ ہو جائیں۔ یا کبھی ہوتا ہے کہ بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی مشکل سزائیں کیوں ہیں اسلام کے اندر، تو آپ ان کو جواب دے سکیں گے کہ بیٹا یہ اس وجہ سے ہے، اور دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرطیں کیا رکھی ہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس گناہ سے آ جائیں اور اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر ان کو تنگ نہ کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما بے شک التوبۃ بے شک توبہ قبول کرنا علی اللہ اللہ کے ذمے ہے۔ دیکھیں اللہ کے ذمے تو کچھ بھی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن دیکھیں توبہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے ذمے ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو یعملون السوء جو عمل کرتے ہیں برا، بجہالت، دیکھیں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات نا کہ گناہ کرتے ہیں، نہیں میرا بندہ جہالت سے گناہ کرتا ہے، اگر سمجھداری ہو اس میں تو وہ نہ کرے۔ جیسے ماں نہیں ہوتی کہ اپنے بچے پہ پردہ ڈالتی ہے، کہ نہیں اس وقت پتہ ہے وہ اس کو غصہ تھا نا، جب کبھی ہوتا ہے نا ماں باپ کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے، بچہ جو ہے وہ باپ کے سامنے کبھی غصے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ماں نہیں اس کی تو آج اس کا تھوڑا سا موڈ ایسے تھا، دیکھیں آپ بھی تو اس کے ساتھ ایسے بولتے ہیں نا، ایسے کرتی ہیں نا مائیں۔ یہ بالکل وہی حال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، بجہالت جہالت سے کر جاتے ہیں بچارے، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب فوراً ہی جیسے ان کو احساس ہو جاتا ہے تو وہ پھر فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ ہیں، یتوبو مہربان ہوتا ہے اللہ علیہم ان پر، وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ علیم بہت زیادہ جاننے والا، حکیم اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں اب انشاءاللہ اب پروگرام میں اتنا وقت نہیں رہا، نہیں تو آپ کو میں توبہ کے بارے میں بتاتی، بلکہ ابھی تھوڑا سا وقت میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے تو اللہ اس کے ہر ایک رنج و غم کو دور کر دے گا اور ہر تکلیف سے اسے نجات دے دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار توبہ کرتے تھے، آپ کر کے دیکھیے۔ آپ جب اگر ہم جیسے پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب،
अज़नबतुहु आमदन व ख़ताउन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु अलैक। ये इतनी खूबसूरत, ये मेरा ख्याल है 5वां कलमा है ना। तो अगर आप उसका तर्जमा कभी देखिए, ऐसे लगेगा आपको कि या अल्लाह यही तो आपसे कहना चाहती थी। अब मुझे कभी वो वर्ड्स ही नहीं मिले थे कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन औ ख़ताउन सिरन, या अल्लाह मैंने जो गलती से किया, मैंने छुप के किया, मैंने इलानिया किया, जो जिस हालत में भी मैंने किया है, या अल्लाह मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मेरे गुनाहों को माफ़ कर दें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स जो अपने बिस्तर पे जाने से पहले ये पढ़ लेता ना कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, तो अल्लाह सुब्हान ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन तो आप पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने आपको 5वां कलमा बताया। लेकिन जब आप अपने बिस्तर पे जाएंगे तो आप अगर ये वाला पढ़ते हैं ना अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, तो ये 3 मरतबा पढ़ता है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों, या टीलों की रेत के बराबर हों, या जितने दुनिया में दरख्त हैं उनके पत्तों के बराबर हों, तो अल्लाह सुब्हान ताला उसके गुनाह बख्श देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप याद कर लें, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को ये याद है, ये बहुत बचपन में भी हमें स्कूल में याद कराई हुई थी। लेकिन अगर किसी को नहीं याद है तो ये बहुत आसान है। आप देखें अस्तगफिरुल्लाह, तो हम कहते हैं ना अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अज़ीम भी बहुत आसान है। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, इतना तो आपको याद हो जाएगा ना। फिर अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, तो ये भी आसान है। तो आप, जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप इसको जब बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। जब आप बिस्तर पे जाते हैं रात को सोने से पहले 3 दफ़ा आप पढ़ लें। देखिए जितने गुनाह हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना। तो इंशाल्लाह हम गुमान करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे और आखिर में हम सब जन्नतुल फ़िरदौस में एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर इंशाल्लाह अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।